إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور صرف ہمیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس دنیا کے اندر ہمارے لیے جو چیزیں ضروری تھیں، جن چیزوں کی ضرورت ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پڑھ سکتی تھی، اللہ رب العالمین نے وہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں عطا کی. ہمیں اس دنیا کے اندر کس طرح رہنا سہنا بسنا ہے، یہ تمام چیزیں بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ مبعوث کیا. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری ہدایت، ہمارے رہنمائی کے خاطر بہت ساری تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کی، حتیٰ کہ اپنا گھر بار بھی ہماری خاطر چھوڑ دیا. محترم بھائی اور دوستو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے جس موضوع پر بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے توبہ و استغفار. محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کہ مومن وہ ہیں جو لوگ کوئی گناہ کر لے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، جب وہ کسی گناہ کے ذریعے اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کو فوراً یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کی انہیں یاد آتی ہے فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ لوگ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ آخر رب العالمین کے علاوہ کون سی ذات ہو سکتی ہے جو گناہوں سے بخشے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے
مومنوں کی ایک صفت استغفار کا تذکرہ کیا ہے کہ مومن وہ ہے جو ہر آن ہر لمحہ ہمیشہ ہر وقت رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اور میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے تو میرا مواخذہ نہ کرنا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلق سے فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں دن بھر اللہ رب العالمین سے 70 مرتبہ سے زائد توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں جاتے تھے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اور ہم یہ شمار کرتے، کاؤنٹ کرتے جو اللہ رب العالمین اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کرتے، ہم اس کو گنتے تھے تو ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کر 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ میرے بھائی دوستو، سوچنے کا مقام ہے، وہ نبی جس سے غلطیاں ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہے، جو گناہوں سے مبرہ ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، جسے اللہ رب العالمین نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، جسے گناہوں سے رب العالمین نے پاک کیا ہے، اس ذات گرامی کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے بسا اوقات ایک مجلس میں بیٹھ کر 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی کیا حالت ہے؟ آج ہم دن بھر نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، نہ جانے کتنی برائیاں کرتے ہیں، نہ جانے کتنی خطائیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا کیا معاملہ اسی طرح ہے؟ کیا ہم دن بھر میں ایک بھی بار اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک بھی بار اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں؟ میرے بھائی دوستو، سوچنے کا مقام ہے۔ جس نبی کی حالت یہ ہے کہ جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، اور ہم گناہوں سے لت پت ہیں، ہم گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر خطاؤں کا ایک بہت بڑا انبار لگا ہوا ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم رب کائنات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے، رب کائنات سے ہم توبہ کر سکے، استغفار کر سکے۔ میرے بھائی دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، جگہ جگہ آپ کو ملے گا انبیاء کرام نے اپنے قوم کو جگہ جگہ وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حضرت ہود علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَأَتُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وَأَتُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کی جناب میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اس کی بارگاہ میں اپنے خطاؤں کی معافی مانگو۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، وہ اپنی قوم کو، اپنی مشرک قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اپنی ظالم قوم کو مخاطب کر کے نصیحت کرتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
العالمین کی ذات ایسی ہے جو بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ رب کائنات تمہاری گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العالمین تمہیں مال و دولت عطا کرے گا، تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین تمہارے باغوں کو لہلہا دے گا۔ رب کائنات تمہاری فصل میں اضافہ کرے گا، بڑھوتری کرے گا، اور تمہارے قدموں کے نیچے سے اللہ رب العالمین نہریں جاری کر دے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اے میری قوم، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، توبہ کر۔ اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں یہ سارے فائدے عطا کرے گا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ مومنوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا گیا ہے، یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ فاستغفروا اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، کہ اے مومنو اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، توبہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ رب کائنات کی ذات تو ایسی ہے جو بہت زیادہ تم پر کرم کرنے والا ہے۔ ایک جگہ پر مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن کو کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ مومنوں کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ صبح کے وقت، تہجد کے وقت اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں۔ اس وقت رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں جب رب کائنات سمائے دنیا پر آ کر یہ صدا لگاتا ہے من یدعونی فاستجب لہ، کون ہے میرا وہ بندہ جو مجھے پکارے، فاستجب لہ، تو میں اس کی پکار کو سن لوں۔ کون ہے میرا بندہ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں، میں اس کے سوال کو پورا کروں، میں اس کے ڈیمانڈ کو پورا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے میرا گنہگار بندہ، کون ہے میرا خطا کار بندہ جو مجھ سے معافی مانگے، جو اپنے خطاؤں کی معافی مجھ سے مانگے، فاغفر لہ، اور میں اس کے خطاؤں کو معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ میرے بھائی دوستو، قرآن کریم نے یہ مومنوں کی صفت بیان کی ہے کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ رمضان المبارک اپنے ساتھ بہت ساری رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم تمام مسلمان پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں، رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، تاک راتوں میں جاگ کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ عموماً دنیا بھر کے مسلمان اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، غنیمت ہے۔ میرے بھائی دوستو، غور کرو، پچھلے سال جو لوگ ہمارے ساتھ اس رمضان المبارک میں موجود تھے، کیا وہ تمام کے تمام لوگ آج بھی اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے پاس موجود ہیں؟ کیا وہ تمام کے تمام لوگ باحیات ہیں؟ کیا ان تمام کے تمام لوگوں نے اس رمضان المبارک کی نعمتیں اور برکتیں پائی ہیں؟ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، رب کائنات نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سدھار سکے، اپنے تعلقات کو اللہ رب العالمین سے مضبوط کر سکے۔ میرے بھائی دوستو، یہ رمضان المبارک ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان جو سال کے 11 مہینے نماز سے دور رہتا ہے، وہ ایک مہینہ نماز پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ ارے نماز تو چھوڑیے، تراویح بھی کھڑے ہو کر ادا کرتا ہے۔ تو جب ایک مسلمان ایک مہینہ لگاتار نماز
پڑھ سکتا ہے تو سال کے 11 مہینے بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو انسان گنہگار ہے، جو انسان حرام خور ہے، حرام کاری کرنے والا ہے، جو انسان شراب پیتا ہے، جو انسان زنا کاری کرتا ہے، اس انسان کے تعلق سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ارے تم نے تو اللہ رب العالمین کے حکم پر یہ کھانا حلال ہے لیکن تم دن بھر بھوکے رہتے ہو، حلال ہونے کے بعد بھی تم کھانا نہیں کھاتے ہو۔ پانی حلال ہے لیکن تم پانی کے قریب نہیں جاتے ہو، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال ہے لیکن تم اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی بیویوں کے قریب دن بھر نہیں جاتے ہو۔ جب تم اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو میرے بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم گناہوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں، حرام چیزوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائی دوستو توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے تعلق سے کہا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن اپنے آپ کو وہ رب کائنات سے بخشوا نہ سکا، اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ نقصان کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل ادرک رمضان ثم انسلک قبل ان یغفر له، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن وہ اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں بخشوا نہ سکا، وہ اپنے آپ کو رب کائنات سے قریب نہ کر سکا، اس سے پہلے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا۔ لہذا میرے بھائی دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، استغفار کریں میرے بھائی دوستو، کیونکہ ہر کوئی خطا کار ہے، ہر کوئی گنہگار ہے۔ کوئی اپنے آپ کو کتنا بھی شریف لوگوں کے سامنے گردانے، کوئی کتنا بھی بڑا نمازی اپنے آپ کو ظاہر کرے، حاجی اپنے آپ کو ظاہر کرے، کتنا ہی پرہیزگار لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھائے، لیکن میرے بھائی اور دوستو گناہ ہر کسی سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم اور آپ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہر کسی کے دامن پر گناہوں کے دھبے ہیں، ہر کسی کے دامن گناہوں سے داغدار ہیں، اگرچہ کسی کے دامن پر کم دھبے ہیں گناہوں کے، کسی کے دامن پر زیادہ ہیں، کسی کا دامن زیادہ داغدار ہے تو کسی کا دامن کم داغدار ہے، الغرض ہر کسی کا دامن داغدار ہے میرے بھائی دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے تعلق سے فرمایا تھا کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون، کہ آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، اور ان گنہگاروں میں سب سے بہترین گنہگار، سب سے اچھا گنہگار وہ ہے التوابون، جو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے، جو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بندے کا توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا رب کائنات کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، کہ اگر تم لوگ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، اگر تم نے گناہ کرنا چھوڑ دیا، اگر تم لوگ سب کے سب نیک ہو گئے، تم نے گناہ کرنا چھوڑ دیا، لذهب الله بكم، تو اللہ رب العالمین تم لوگوں کو مٹا دے گا اور تمہاری جگہ پر لجاء بقوم یذنبون، ایسی قوم کو لے آئے گا تمہاری جگہ پر جو لوگ گناہ کریں گے، جو لوگ خطا کریں گے، غلطیاں کریں گے، فیستغفرون اللہ، اور غلطیاں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنی حرکت پر نادم اور شرمندہ ہو کر رب کائنات کی طرف رجوع کریں گے، فیغفر اللہ، تو اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو بخشے گا۔ میرے بھائی دوستو، ہمارا توبہ کرنا
استغفار کرنا یہ رب کائنات کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ حضرت حسن بصری کے تعلق سے آتا ہے میرے بھائی دوستوں، آپ اس سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، ایک انسان کتنی ہی مشکلات سے گھرا ہوا ہو، کتنی ہی پریشانیاں اس کی زندگی میں ہو، کتنے ہی ٹینشن اس کی زندگی میں ہو، لیکن اگر ایک انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی تمام الجھنوں کو، اس کی تمام ٹینشنوں کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ حضرت حسن بصری کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک آدمی حسن بصری کے پاس آیا اور کہا، اے امام محترم، اے حسن بصری، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، فلاں سال گزر گیا ہے، اتنی مدت گزر گئی ہے، میں نے شادی کیا ہے لیکن ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، ابھی تک میرے گھر میں اولاد کی خوشی نہیں آئی ہے، ابھی تک میرا گھر اولاد کی کلکاریوں سے نہیں گوجا ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسا نسخہ بتائیے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس کو میں اپنا لوں تو اللہ رب العالمین میرے گھر میں اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ اے امام محترم، کوئی طریقہ بتائیے۔ امام محترم نے کہا، حسن بصری نے کہا، اے انسان، اے اولاد کی تمنا کرنے والے، جا اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی استغفار کر۔ ایک دوسرا آدمی آتا ہے، کہتا ہے، اے حسن بصری، اے امام محترم، میں ایک کاروباری انسان ہوں، میں ایک تاجر ہوں، میں نے اپنی تمام تر کوششیں کر لی اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے، میں نے بہت ساری کوششیں کی۔ ایک تاجر جو بھی کرتا ہے اپنے مال میں اضافے کے لیے، اپنے اموال میں برکت کے لیے، میں نے وہ تمام کے تمام چیزیں اپنا لی ہیں، میں نے وہ تمام کے تمام امور انجام دے دیے ہیں، لیکن میرے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہا ہے، میرے کاروبار میں بڑھوتری نہیں ہوتا ہے۔ اے امام محترم، کوئی طریقہ بتائیے جس کی وجہ سے میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے مال میں اضافہ ہو۔ امام محترم نے کہا، اے کاروبار میں برکت کے طالب انسان، جا اللہ رب العالمین سے استغفار کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اللہ رب العالمین تیرے کاروبار میں برکت عطا کرے گا۔ ایک تیسرا آدمی آتا ہے، کہتا ہے، اے امام محترم، میں ایک کاشتکار ہوں، میں کسان ہوں، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، بارش نہیں ہوئی ہے، فصلیں برباد ہو رہی ہے۔ اے امام محترم، کوئی طریقہ بتائیے، کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ بتائیے جس کو میں اپنا لوں اور اللہ رب العالمین کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے، رب العالمین خوش ہو جائے اور مجھ پر بارش برسا دے جس سے میری فصلیں لہلا اٹھے، میرے فصلوں میں جس سے بڑھوتری ہو جائے۔ امام محترم نے کہا، اے فصلوں میں، اے پیداوار میں بڑھوتری کے طالب انسان، جا اپنے گناہوں کی معافی مانگ اللہ سے، استغفار کر، توبہ کر، اللہ رب العالمین تیری فصلیں لہلا دے گا۔ حسن بصری کے جب ان جوابوں کو جب حسن بصری کے ایک شاگرد نے سنا تو کہا، اے امام محترم، اے استاد محترم، آخر کیا معاملہ ہے؟ تین لوگ آپ کے پاس آئے، تینوں الگ الگ وقت میں آئے، تینوں کی پریشانیاں الگ ہے، تینوں الگ الگ چیزوں کے تعلق سے سوال کرنے آئے، لیکن آپ نے تینوں کو ایک جواب دیا کہ جا کر اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے غلطیوں کی معافی مانگو۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ حسن بصری نے کہا، اے میرے پیارے شاگرد، کیا تو نے سورہ نوح نہیں پڑھا؟ کیا تو نے حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت پر غور نہیں کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے نہیں کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اگر تم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو اللہ رب العالمین تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ کیا ایک انسان مجھ سے یہ سوال کرنے نہیں آیا تھا کہ میرے کھیت برباد ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین
بارش نہیں برسا رہا ہے؟ کیا اس کا جواب یہاں پر موجود نہیں ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کیا تھا کہ اگر تم اپنے فصلوں کو لہلہاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم بارش کے طالب ہو تو رب العالمین سے استغفار کرو؟ میں نے اس کا جواب یہاں سے دیا ہے۔ ایک دوسرا شخص میرے پاس سوال کرنے آیا تھا کہ میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، کیا سورہ نوح کے اس آیت میں آگے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا، اللہ رب العالمین تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا کرے گا؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا تھا سورہ نوح میں؟ اس کے بعد ایک تیسرا شخص آیا تھا جس نے اپنے مال میں اضافے کے لیے مجھ سے سوال کیا تھا، مجھ سے کوئی طریقہ پوچھا تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا رب العالمین نے اس آیت میں ہی فرمایا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ کہ اللہ رب العالمین تمہارے مال میں اضافہ کرے گا اگر تم رب العالمین سے استغفار کرو گے؟ تو میرے شاگرد، یہ تینوں جواب میں نے قرآن کی روشنی میں دیا ہے، اور میں نے اسی سورہ نوح کی آیت کے ذریعے ان تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم توبہ اور استغفار کریں گے تو ہماری زندگی میں کتنی بھی پریشانیاں ہوں، کتنی بھی الجھنیں ہوں، رب العالمین ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے ان پریشانیوں سے دور رکھے گا، ہماری تمام کی تمام الجھنوں کو رب العالمین ختم کر دے گا، ہمیں اللہ رب العالمین چین و سکون والی زندگی عطا کرے گا۔ میرے بھائی دوستو، لہٰذا ہم اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کریں، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اور یہ عہد کرو کہ دوبارہ کبھی ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ رب العالمین تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی دوستو، رب العالمین سے سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ اس کے 4 کنڈیشن ہیں۔ پہلی کنڈیشن کہ ہم اپنے زبان سے کہیں الاستغفار باللسان، ہم اپنے زبان سے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، رب العالمین سے ہم اپنے زبان سے کہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اب ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ والاقلاع بالابدان، اور اپنے بدن سے اپنے جسم سے گناہوں کو کرنا چھوڑ دیں، یہ دوسری کنڈیشن ہے سچی توبہ کی۔ اور تیسری کنڈیشن ہے کہ ہم اپنے دل سے یہ عہد کریں، رب العالمین سے دل سے یہ بات کہیں کہ اے اللہ رب العالمین ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہم سچی توبہ اس طرح کر سکتے ہیں میرے بھائی دوستو۔ چوتھی کنڈیشن جو ہے سچی توبہ کی، وہ ہے وہ مہاجرت السیئ الاخوان، کہ ہم برے دوستوں کی صحبت کو چھوڑ دیں، برے ساتھیوں سے دور رہیں۔ اگر ہم یہ 4 چیزوں کو اپنا لیں گے تو ہم سچی توبہ کے مستحق ہیں، یعنی کہ اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے رب العالمین سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی ہے۔ اگر ہم برے ساتھیوں سے دور نہیں رہیں گے تو امید ہے ہم نے جس گناہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، اس گناہ کو ہم دوبارہ دہرائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم برے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب العالمین سے سچی توبہ کریں۔ میرے بھائی دوستو، وقت پورا ہو گیا ہے، لہٰذا میں اپنی بات کو ایک ختم کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ باری الہ ہم تمام لوگوں کو توبہ اور استغفار کی توفیق کر۔ رب العالمین تو ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، رب العالمین ہم نے جو خطائیں کی ہیں
ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر کر ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں نیکیوں پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، جتنی بھی تیری بندگیاں کی ہیں، رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ رب العالمین جو ہمارے بھائی ہم سے پوچھ کر گئے ہیں دار فانی کی طرف، رب العالمین ان کی گناہوں کو بخش دے۔ رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم نے جتنی بھی خطائیں کی ہیں، جتنی بھی غلطیاں کی ہیں، اے اللہ تو ہماری ان خطاؤں کو بخش دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معلوم ہے ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہے، لیکن تیری ذات غفور رحیم ہے۔ رب العالمین تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، لہذا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ہم اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ الحمد للہ رب العالمین۔